السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم دعا کی اہمیت کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے دعا کی اہمیت اور افادیت بڑی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات و ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ ناظرین گرامی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ آیت امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے کعب احبار رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں، میں قبول کروں گا۔ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جن سے دعا کی حقیقت، اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالی کی ذکر میں رطب اللسان رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہمدم دعاؤں میں مشغول رہتی تھی۔ کبھی ان دعاؤں سے دنیاوی و اخروی بلائی اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے طلب کرتے تھے، اور کبھی دنیاوی و اخروی شرور سے پناہ چاہتے تھے۔ ہمیں بھی دعا مانگنے کا معمول بنا کر اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کر لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، چاہے جتنی خوشحالی آ جائے اور جتنا آرام و سکون کی زندگی گزر رہی ہو، دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہی اس سے بندہ اپنی بیمائگی و ضعف، عجز و انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، عام عبادتوں کی طرح دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، بلکہ دعا تو عبادت کا مغز، جوہر اور خلاصہ ہے۔ ہمیں یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ دعا میں ہم اپنی ضروریات و حاجات کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے ان کے پورے ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ لہذا دعا ہماری ضروریات میں سے ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ بے شک دعا میں ہم اپنی ضروریات مانگتے ہیں، مگر اس میں اللہ تعالی کے حکم کا اتباع بھی ہے، اس لیے
وہ عبادت بلکہ عین عبادت ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔